کر میرے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین آمین آمین. جانے جانا سید الاولین والآخرین راحت العاشقین مراد المشتاقین خاتم النبیین و اشرف المرسلین رحمت للعالمین. جانے کائنات شان کائنات نبی غیب داں شفیع مجرماں وسیلہ بے کساں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تمام انبیاء علیہ السلام ازواج مطہرات اہل بیت اطہار اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ورضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. سلاسل اربعہ کے بزرگان دین بالخصوص میرے آقا و مولا و ماوا و ملجا و قبلہ و قہوہ حضور غوث الثقلین ہادی دہرین شیخ الجن والانس سید سلطان شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، اور میرے آقا و مولا سلطان المشائخ سید شاہ نظام الدین اولیاء محبوب الہ رضی اللہ تعالی عنہ، سرخیل الاولیاء عمدۃ الاصفیاء سند العارفین زبدۃ العاشقین سیدنا و مولانا سید داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ، جملہ فقراء صلحاء عرفاء علماء راسخین. اس مجمع میں جتنے احباب موجود ہیں اس کم تر نکمے بندے سمیت ہم سب کے آباء و اجداد کی ارواح تک خود ہمارے سینوں میں اور ہمارے دلوں میں گوشت پوست ہڈیوں میں بال میں کھال میں خون کے ایک ایک قطرے میں یا رب العالمین اس سورہ فاتحہ کا نور داخل فرما. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لولی والصلاة والسلام على نبی الوزن والفضل والعدل والنظم والعزم بالجزم بوحدته وبكبريائه وبسبحان وبإتقان وبإعلان وبإيمان وبعرفان.
وبإتقان وبإعلان وبإيمان وبعرفان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا جدد ومدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مماثل له لا بلد ولد جلد جسد رسوى عزوى نصب ولا عيب طاب له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وأيدنا ومؤيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وقريبنا اس پہ کچھ اتنی اونچی سبحان اللہ داتا صاحب سے نواز ہے اجے آواز تھوڑی ہے تھوڑی ہے نام بہت بڑا ہے سارے زور تھوڑے میں مجھے ویسے نام کے مطابق زور ہو بھی نہیں سکتا پر چلو غلامی کا حق پہ ادا کریے نعرہ رسالت نعرہ رسالت سٹیج والے بھی بول گیا ہو جائے نعرہ رسالت کیا خبر آپ کو اللہ اس وقت کتنا خوش ہو رہا ہے داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھ کے داتا صاحب سے رابطہ کر کے پوچھو جاؤ پاک پٹن میں بابے فرید سے پوچھو جاؤ چنگ میں سلطان بابو سے پوچھو جاؤ گوڑے میں کسی علی کے مہر سے پوچھو اور جاؤ بغداد میں کافر کے بندے سے پوچھو اور جاؤ جا کر دین کے معین سے اجمیر میں پوچھو اگر رابطہ کر سکتے ہو تو قسم ہے پاک پروردگار عالم کی رب کی خوشی درجہ کمال پہ تب پہنچتی ہے جب امت کے لبوں پر مصطفیٰ کا نام جوانیاں ہیں ہماری لائق کو سانس چل رہی ہے ہماری کیوں زندہ ہے ہم اگر نام مصطفیٰ کو نہ دے سکے تو پھر کوئی جوانی نہیں ہے پھر بے فائدہ زندگی ہے پھر بے معنی جینا ہے اور جینے کو اگر بامانہ کرنا ہے تو لب تیرے ہوں نام مصطفیٰ لگائے دارا کوئی ساتھی سرکار کا
یہ کان کھول کے سن لیں، اس جذبے کا نام ہے ایمان۔ اس جذبے کا نام کیا ہے؟ ایک آواز میں بولو کی ہے؟ اے دردستی یہ کہ مسلمان بیٹھے ہوئے، یہ بات بتاتی ہے کہ منافق نہیں ہے، مومن بیٹھے ہیں۔ مسجد میں بھی فرق نہیں معلوم ہو سکتا مومن اور منافق کا، اس جلسے میں پتہ لگے گا مومن اور منافق کا۔ ایک مرتبہ میرا جملہ پھر سن لے، مسجد میں سارے میرے مولوی پڑھا سن لو، سارے آج مولویوں نے مجھے تم کے لگڑا لڑا ہے، اور وہ ملا جس نے خشکی کا دعویٰ درس دیا ہے، جس نے اس امت کو مصطفیٰ کے قریب نکالے دیا، آج میں نے پھٹے میں چکڑی میں لازمی اس امت کو مصطفیٰ کے قدموں میں آنے دو۔ یہ مچل رہے، یہ تیرے میرے بات کے لیے مصطفیٰ کے اپنی سانسیں مصطفیٰ کے نام کر دو، اپنی جوانیاں مصطفیٰ کے نام کر دو، اپنی زندگی مصطفیٰ کے نام کر دو۔ ہم غلام ہیں تو سرکار کے، آپ چپ کے بولو ہم غلام ہیں تو، ایک بار سارے بولو ہم غلام ہیں تو، ہم امتی ہیں تو، ہم سواری ہیں تو، ہم مملوک ہیں تو، ہم محکوم ہیں تو، ہم نعرے لگائیں گے تو، پڑھیں گے تو، ہم نعرے لیں گے تو، ہم درود پڑھیں گے تو۔ خدا کو خوش کرنے کا بہت ذریعہ ہے، یار کو خوش کرنا ہو تو یار کا نام لو۔ مجنون تم سے کبھی خوش نہیں ہے اگر لیلا کا پتہ نہ ہو۔ یار کو راضی کرنا ہے تو یار کا نام لے، اگر خدا کا نام راضی کرنا ہے تو مصطفیٰ کا نام لے۔ یہی سبب ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدموں میں بیٹھے، پیر پہ دباؤ حضور کے، حضور فرمایا تینوں محبت ہے؟ عرض کی تھی ہے، فرمایا کس نال؟ آخر کس نال؟ کہ نال؟ بولو نا، نہیں بولے، اب پتر نہ کھول کے بولو، مولیوں کے نام سے گھبرا تو نہیں گیا۔ ہاں میں خشک لوگوں کو لگنا لگاؤں گا، خشک لوگوں کو، تو میں اقبال پاک کے قدموں کی بھی تلیاں چاٹوں گا جس کے کلیجے میں اس کے مصطفیٰ ہے۔ دعائی میں رکھنا نہیں، اگر یہ عشق تو کچھ نہیں، حج کر کے بولو کچھ نہیں، پھر نمازوں نمازوں نے لفظ بولو، پھر نمازوں جو نہ بولے نا ان حضور کی شفاعت میں لگے، حج کر کے بولو، پھر نمازوں، پھر روزے، پھر پگڑیاں، پھر چپے، پھر دستاریں، پھر تصویریں، کچھ بھی نہیں۔
یہ سرکار کی محبت نہیں پھر کچھ بھی دم کے والا پھر کچھ بھی. ہم کیا بیچتے ہیں؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ سرکار کے سامنے ایک صحابی کھڑا، حضور نے فرمایا عرض کی تھی یا رسول اللہ ہاتھ جوڑ کے، اور سننا سرکار ہاتھ جوڑتے، صحابہ ہاتھ جوڑتے تھے. تو سنیں یہ بھی کام کیا ہے صحابہ نے. حضور بیٹھے ہوئے سیدنا صدیق اکبر کم گیا ہاتھ پکڑ دے میں پیچھے اور پیچھے پیچھے آتا پیچھے آتا آتا پیچھے. اگر مجھے دیکھ رہا ہوں دیکھنا گیا سرکار عمر فاروق نے ایسے کیا ہے، ایسے یوں کر کے آئے، یوں کر کے قدموں میں گرے ہیں. کیسے اسلام کو تم امت کو دکھا رہے ہو؟ صرف اس نماز کا نام اسلام نہیں، نماز میں مصطفیٰ کے قدموں کو ڈھونڈنے کا نام. غریب نواز مفتی قبلہ عارف صاحب میری جان قربان آتا ہاتھ جوڑ کے ہمیں پوچھ رہا ہے، ہاتھ جوڑ کے. میں تو یہ کام کرتا ہوں تو میری میں تیری قلوب اثر میں نبی ساری ہم یہ پیسے بند ہو گئے. گل نیچے ہے بابا ہوئی گئے میں گل نیچے ہو رہے ہیں. اس امت کو خدا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، میں نے اب امت کو رسول اللہ کے لیے اس طرح پھٹکتے ہوئے دیکھا ہے. اس امت کے دل میں تو اقبال کیا ہے؟ حضرت اقبال فرماتے ہیں ورنہ امت تیرے معبود کی دیوانی تھی. سبحان اللہ. کسی کی بات ہی نہیں ہے. لیکن کریں کیا؟ ہمیں جو پٹی پڑھائی گئی ہے وہ اور ہے. وہ پٹی سے ہی پڑھاؤ کہ صحابہ کرام نماز میں جدور کو تکنے سنے تو سوئے نہ لو. بے شک بے شک. اس امت کو بتاؤ نماز میں وہ دیکھتے تھے سرکار کا چہرہ. بے شک. اس امت کو بتاؤ انہوں نے مصلے چھوڑے ہیں. اس امت کو یہ بتاؤ انہوں نے جب کعبے کا کعبہ دیکھا تو کعبے سے دیکھا کعبے کے کعبے. بتائیں اس امت کو یہ سبق نہیں تو پھر ایمان ہے، تب کے بعد پھر ایمان ہے. یہاں پر لانا ہے. اور صحابی نے ایک نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی میرے لڑکے مقرر نکل کرنی ہے. اور صحابی نے ایسے ہاتھ جوڑ کر کہا، اس نے کہا غریب نواز مجھے بتائیں ایمان کیا ہے؟ سبحان اللہ. حضور ہنس کر کے تک کے فرمایا ایمان مجھ محمد کی محبت کا نام ہے. جو میرا چپ کیا خوش ہوا اس شبے میں. سبحان اللہ. اور یہ بھی اپنا وتیرہ بنا لو، پیرا فقیرہ دے ذکر کو حضور دے ناتے چوکھا جوش بسو دماغ میں چلا کرو. یہ میں تمہارے پیر کا نام لوں تو اٹھ لو، یہ سرکار کا نام لوں تو لے بولو. تو پیر بھی تمہارا 2 نمبر تو تسا بھی 2 نمبر. پتے کی رسدی پڑی نہیں اس واسطے کہ قبر میں یہ نہیں آئیں گے آمنا اللہ. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ سبحان اللہ. سبحان. اور کل وہاں پرسو کوٹلی میں آزاد کشمیر میں تقریر کرنے کے لیے کہا خالد حسین نعت پڑھ رہے تھے. ایک میں چوٹ گیا انہیں مائیا پڑھیا نا پھر مائی میرا پنگ سونا مدنی جیدہ جسا خوشبوئی والا تو برابروں ایک اٹھیا اے میرے پیر نے میرا بچ منڈی
ہمارے بھی کانوں میں آواز آ گئی تو وہ خالد حسنین میرے مزاج سے واقف ہے. اس نے کہا توبہ میں ناز میں نانوں نام کسی کا مصطفیٰ کے سوا. میں اٹھیا اور آنکھاں دو چمیاں تو چم کے میں آگیا جی خالد حسنین ہے پوری امت نو گل سمجھ آ جائے نا تو میں نے قسم تلیاں سپاریاں دی حضور انہوں دا حساب ہی نہیں دین دینا. اور فرمایا تسی میرے جیتنا میرے آج میں چاہوں گا. یہاں تک آؤ تو صحیح نا, یہاں پر آؤ تو صحیح نا. یہ دعا اعظم بریلوی بھی فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے, واللہ وہ سن لیں گے, واللہ وہ سن لیں گے. اور فریاد کو پہنچیں گے. اتنا تو ہو کوئی, اتنا تو ہو کوئی جو آ کرے دل سے. دل نہ آ کرنا تیرا کام ہے تو تیری کانڈ پیچھے ہاتھ رکھنا مصطفیٰ کا کام ہے. اس بات کو سمجھ سبحان اللہ. یہی تو رولا ہے حضور کا نام ڈج بچ کے لینا ہے تو ٹکا کے. حضور کو پوچھا گیا ایمان کیا ہے, سیاں فرمایا میں محمد کی محبت کا نام کی ہے. صحابی موڑا کو بولیا اس نے کہا جان قربان کرا تواڈے نال محبت کرنی ہے کنج دی کرنی ہے. فرمایا تیری ماں ہے, اگر جی اگر او دے تو ود, او دے تو باپ ہے ہی, اگر جی اگر او دے تو ود, اگر ماں ہے ہی, اگر جی اگر او دے تو ود. اولاد بیوی بچے بھی ہیں, کہاں ہو دے تو ود. جڑے بڑے سچے سن صحابی ہے نا, وابی تو نہیں. آکھن ہور تو کرن ہور, سودا دکھاون ہور تو سودا بیچن. آؤ جنہیں خدا کی بات کریں, دین کی بات کریں تو وہاں جا کر چومنا ہے نا. ایڈی بیوقوف قوم کائنات وچ میں نہیں ویکھی. اگلے دن بھی میں لاہور آن کے گل کر گیا سا ایتھے تک منے ہوئے اور جڑے اس وقت کو چومو, اس کی دو آنکھیں, اس کے دو کون ہیں اس کے دو آنکھیں, اس کے لب ہیں کہ کوئی جڑا جڑے علماء بیٹھے وہ تو بول گو. یہ تو فرمان ہے حدیث شریف سیاستہ دی حدیث ہے لہو اذنین, اس کے دو تو دو اس کی آنکھیں, اذنان عینان, اکھاں بھی نے دو تو دو کیا نے نظر آئے نے. ایک بندہ تو سجنے اسے اجلیس میں کان تکے ہو بولو ہاں سارے اور یہ کان ہے آکے اور جو اس کو آکے ہے نہیں کر دے یہ انہیں ساری گناہ چوس لیتا ہے. کیا کرتا ہے یہ, اور یہ پہلے کالا نہیں تھا جب آیا تھا. حضرت اسود پہلے اسود نہیں تھا, ابیض تھا. یہ پھر چوس چوس کے گناہ کالا ہو گیا. تبھی تو اس نے رو کر بریلی کے امام سے کہا تھا نا, وہ جب آلہ حضرت بریلوی چمہ لینے میرے گئے وہ بول پہ ایسی انہیں کہا ہاں جا رہے ہوں مدینہ احمد رضا, احمد رضا مدینہ جا رہے ہوں, کہاں جا رہا ہوں؟ آلہ حضرت فرماتے ہیں وہ پھر تڑپا میں نو آخر لگا خالق جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے اور مجھ کو بھی لے چلو, یہ تمنا حجت کی ہے. جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے مجھ کو بھی لے چلو, یہ تمنا حجت کی ہے. مجھ کو بھی لے
سے یہ حجر اسود کعبے میں بے شک اچھا بولو بولو پھر بولو پھر بولو وہ کعبے کی وکی نیچے اور بولو کعبے بھی حجر اسود میں تمنا کیوں ہے کہ جبین یہاں نہیں چمکتی مدینے میں چمکتی ہے کوئی سمجھ نہیں آئی ہے یہ کوئی نہیں وہ سمجھ آئی ہے اور کعبے بھی مکی کی بٹا لگے تو وہ لوگوں کے اندر مجھ کو لے چلو کعبے بھی نیچے چچا کرے گا کہ آمنا دادا پر یہ تھوڑا حال آدمی گلہ کیتیاں ایک جہاں کوئی ہوئے نا ان کتابوں میں چودے گلہ لبدی ہوئی ایک جہاں کوئی ہوئے داتا صاحب جیسا ایک جہاں کوئی ہوئے خواجہ محمد الدین جیسا ایک جہاں کوئی ہوئے فرید الدین جیسا ایک جہاں ہوئے کوئی بغداد والے جیسا جیڑی تواڈی اکھ کھول دے تو جب کھلے تو تسی آسماناں وچ بھی سرکار تکو تے زمیناں وچ بھی اس سے پہلے بات بنتی یہ تو بانسری ہے جہاں کوئی ہوئے یہ نہیں نہ سمجھے گا سبحان اللہ یہ جہاں ہوئے کوئی غریب نواز بانسری والا سبحان اللہ مرد چاہیے کسرا نہیں مرد چاہیے مرد بانسری والا اور بانسری والا کیا اے مولوی رومی جیسے سن پہلے مولوی سن پھر مولا روم پہلے کیا تھے پھر کیا تھے اچھا بولو پھر کیا ہوئے کتابوں جناب لگیوں ایج گٹھنے لگے تو سنگیوں پڑھام دیں تو ایڈا کرلے رہ جنا سی پاک ایڈی بننی ایک سنگی نے پاک آپ دے کسی شکل نے نکی کر دی تھی وہ گنڈے لمحہ پا دیتا نکی پاک چھوٹا عالم باندھتا ہے وڈی بنا ساڑھے کا کار جب کو نہیں پتا پر یہ اودوں نے جنگلہ نے ضرور جب تک بکے نہ تھے تو جناب کوئی نظام الدین اولیاء جب ملے نا تو میرا میر خسرو کہتا ہے چاپ تلک سب چھینی موسے نینا ملائی سمجھ آئی ہے یا نہیں آپ تو حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو تکیا تھے کپڑے ہوتے پھٹے میلے پھٹے تو تحمد قمیض بھی نہیں شلوار بھی نہیں تحمد اے انشاءاللہ اپنے بعد اسی بھی بدلان لگے ہیں سب کو میں نے وہی بلائے گا جڑا بالکل ہی سبحان اللہ علم انت شانڈو یاد رکھنا سرکار مجھے تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے آپ نے سب سے زیادہ اپنی ظاہری زندگی میں تحمد باندھا اور سب سے زیادہ چادریں اڑی ہے آپ نے سب سے زیادہ تو آدھی مرضی کسی منو نہ منو کرو نہ کرو موجہ کرو تو جناب نے وہ بڑا جمعہ 500 جڑے 250 ہوئی تو 250 تو جا کے مولانا رومی باہر نکلن سے یہ حال مولانا رومی رحمت اللہ علیہ غریب نوازو سامنے کتابہ پہیوں منڈے پہ پڑھن منڈے مسئلے پہ پڑھان جڑا آ گیا بانسری لئی ہوئی کہ لئی ہوئی جڑا بانسری بجائی ہے پولیس صاحب بڑا غروب چڑھیا ہے انہاں نے بندے دے پترا اساں اپنا کام کرتے پہ تو بھی بانسری پی 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 انہاں ہو ہی نہیں پی سبحان اللہ پھر دو چار گلہ آپ نے جنہیں انہوں کو نہیں پھر سبحان اللہ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے میں کیا کر رہا ہوں انہوں نے کہا حضور میں نے کیا پتہ ہے تسی میرے تو بہتر جان دے سبحان اللہ خیر وہ بانسی انہوں نے منہ چکر کے ہاتھ سے رکھ لیں مسئلہ آپ پڑھا رہے تھے
حضور نور شاہ یومن نشور کے معراج شریف سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ جڑے منڈے پڑھتے ہیں نا جی مدرسے اساں تو پڑھتے رہے نا تو تمہیں بھی تجربہ پورا ہے جڑا لائق منڈا ہوتا ہے وہ اعتراضات پڑے کرتا ہے سوالات تے سوال سوالات تے سوال سوالات تے سوال پر یہ دا کی مطلب یہ دا کی مطلب ہے نا اس آ گیا حضور غریب نواز یہ تو سب فرماندے ہو کوئی کنڈا بھی نہیں کھلا تو کسی جانیا تکیا بھی نہیں حضور کوئی کمرے میں چھو گئے تو یہ کوئی کھڑکی مڑکی نہ کھلی دروازہ نہ کھلا پھر آپ چلے گئے چھت پھٹی بھی نہ کند بھی نہ پھٹی چلے گئے جبکہ تُس نے ہی سنوں پڑھایا کہ قیامت والے قربِ قیامت پہ عیسیٰ چوتھے آسمان سے آئیں گے دمشق میں مسجد جامعہ کی مینار پر اتریں گے جب مینار پر آ جائیں گے پھر دوسروں لوگوں سے کہیں گے سیڑھی لگاؤ میں نیچے اتروں چوتھے آسمان تو اونچ آ جائیں گے تو سمجھ آئی ایسے ہی آئے اونچ آ جائیں گے تو پھر فرمائیں گے تو سیڑھی رکھو میں ڈھلے لاؤں تو پھر وہ بندے پوچھیں گے یہ لڑکا کہہ رہا ہے حضور آپ نے پڑھایا پھر وہ لڑکا کہتا ہے حضور آپ نے بتایا پھر جب وہ سیڑھی لگائیں گے پھر وہ آئیں گے تو ان سے لوگ پوچھیں گے کہ چوتھے تو بغیر سیڑھی تو آ گئے ہو تو ایس مینار تو بھی تھلے لیا ہوا ہے تو وہ آگے سے فرمائیں گے یہ ہے عالم اسباب یہ کیا ہے تو حضور اگر وہ عالم اسباب ہے یہ دنیا تو سرکار مکے سے ہی گئے ہیں تو یہ بھی تو عالم اسباب ہے سبحان اللہ حق حضرت نے جواب دیا جی اس وقت ہر جواب کا رد کر مارا مولوی مووی صاحب نے دوسرا جواب ہو گیا انہیں رد کر مارا آپ نے تیسرا جواب بڑا تگڑا سی انہیں تیسرا جواب میں رد کیا ہو سکا استاد جی سمجھ نہیں چکی ہم اے اشکال ہے یہ رفع کرو انہوں نے گل سن سکتا گلا نہ کر باقیوں کا بھی گلا خراب نہ کر تو میں بھی نہ تنگ کر چکا اس گل کا جواب ان کو گھر آ جائے آرام نہ بہ کے تسلی نہ تیروں سمجھا سا سبق ضائع ہو رہا ہے چلو آگے پڑھو منڈو جو انہوں نے گل کی تھی نا باوے نے پھر بانسری شروع کی خرد کے پاس اے بابا لوری بابا فرمانا ہے خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں تیرا علاج نظر کے سوا این کر کے بولو تیرا علاج نظر کے سوا علاج کہاں سے ہوگا یہ تو ہوئے کوئی علی اجمیری جڑا ہینج کرے تے ہاتھ برطانیہ پہنچے اتھوں کپ چاڑا آوے تو ملا آقا پکا ہو جائے کہ انگریز قدموں میں گر کے کہہ اٹھے کہ کتاب پڑھائی رائے ویڈ والوں نے سمجھائی تیرا علاج نظر کے میرے بچوں یہ حضور کی عشق تو تک سمجھ میں آئے گا عشق کی کوئی پٹی پڑھائے کیا کرے پٹی پڑھائے میں جڑا تقریر کر کے آیا اور ایک بڑے اچھے عالم ہے پاکستان کے بڑے ان کی پیغام مجھے گلہ تو ٹھیک کرتا ہے پر ماحول نہیں میں فون تیار کیا جناب کو سب تقدیر کو نہ پہ میں ہاتھ پڑھ لے یہ ماحول نہیں تو کس نہیں بڑھن دیتا بھئی ایک یہ گل کر دیا تو کھلیاں گلنا کرنا ہے ماحول نہیں تو ماحول بڑھن کس نہیں دیتا ماحول بڑھاؤ نا تو امت نو سمجھاؤ کہ زمین و آسمان در محمد ہی محمد ہے یہ بڑھاؤ ماحول ہم نے نہیں بننے دیا اور کس نے نہیں بننے دیا
نہیں بننے دیا ہم نے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے فقراؤں کے قدموں میں ڈال دے جن کے قدموں میں سر جاتے ہی مدینے پہنچ جائے گا۔ سبحان اللہ، ہمیں سرکار کے سوا کچھ نظر ہی نہ آئے، بے شک بے شک، ہمارا اوڑھنا بچھونا سرکار سرکار ہو جائے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بہرحال میں وہ بات پوری کروں، حضرت نے پھر وہ بانسری شروع کی اور مولانا کو دیکھ تو منڈے نے تنگ کیتے ایسے دماغ کو پتہ ہے استاد کا، انہوں نے دماغ پہلے ہی پھرے ایسے، انہوں نے فرمایا اٹھو مڑے اینو لمحہ کرو، ایسے بانسری ہے نا ملنگ کلندر اینو لمحہ کر لو، چلو ایج کرو، اینو میں آپ سمجھ سوانا، اینو اس ستون نال بنو۔ سامنے ایک بڑا ستون تھا مسجد کا، انہوں نے جناب منڈیا پھڑیا، آپ لے چلے ہی کون کون آپ شاہ شمس تبریز، ذرا لے چلے کون آپ بن لو، وہ اینی کر کے کھڑا کیتا ہے نا تو رسی ولی نے، اور رسی قید کرن تو بچوں نکل جائے رسی، تو سمجھ آئی ہے نہیں ہے، اور رسی بھی قید کرن رسی بچوں نکل پا، انہوں نے کہا استاد جی اے رسی پار پر لگی ہے، انہوں نے کہا تم شوق سے دکھاتے ہو، انہوں نے کہا شوق سے نہیں دکھانے آیا، امت کو سرکار سے ملانے آیا۔ انہوں نے مولوی جی میری گل تمہیں نہیں سمجھا سکیا، کیسے گئے کیسے، وہ جے رسی میں کتے بھی چھلانگ سکتی ہے تو رسی معلوم نہیں سرکار مگر بات ساری یہ ہے کہ یہ تب سمجھ میں آتی ہے جب کوئی مرد ملے۔ کون ملے؟ میاں محمد بخش صاحب نے فرمایا مرد ملے تو درد نہ چھوڑے، ہیں جی مرد ملے تھے اچھا بول درد نہ چھوڑے، چودھری کا پیر ملے تھے زر نہ چھوڑے۔ ساڈے پنڈی کی زبان میں پیر پتہ کی کرتے ہونے ساڈے والے علاقے آسو تے کہ آنسو تے گیسو تے کہ دی کے گیسو، کوئی سمجھ آئی ہے؟ آسو تے کہ تے جاسو تے چاہ بولو، یہ تے جنہ ملے آگے تو وہ کیا سمجھا رہے سرکار کون ہے؟ جنہ تو داتا صاحب کیا چاہیے، جنہ تو مرید کیا چاہیے، اے بابا میں نسے دے رہا پاس دے، اے میں جنہ مرید ہوں دے، مرید بھی فرید کا نہیں، اس نے کہا فرید بابا صاحب اے رال بہ رہی سی فرید بابا، او بڑی مستی مس، تو پلے ہوا ایک بندہ انہیں کہا یہ بڑیرہ بیٹھا ہے انہوں پوچھا راہ سدھا کیا ہے، اس کے بابا میں کھول گیا راہ سدھا میں نسے دے راہ پا ادھر نیڑے آیا اگر اکھا بند کر اسے کیا کوئی سمجھانے لگا ہے فرید میں بڑا میرے بابا سمجھائے اکھا اس بند کرے کھول تو کھولی گیا تو سامنے چالیاں روزے اس آگیا بابا جی میں نو کتے رہے آئے ہو نہ آگیا سانو ستارہ آئے آمد آئے چار چار پنج پنج نعرے مار دیا وہ تو ایک ہی ہے لاؤ نعرہ رسالت نعرہ رسالت یہ سارا کچھ بھی چاہیے تکبیر بھی چاہیے اب رسول یا رسول اللہ اللہ تکبیر بھی چاہیے بولو نعرہ رسالت نہیں کرو
سبحان اللہ پر رولا ہے نہیں لانے نہ بھیا تاجدار ختم نبوت اور مانگا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بھائی یہ تو سوچنے کی بات ہے نا سمجھنے کی تو پھر وہ کہتے ہیں خالی آؤ گے تو خالی جاؤ گے پٹی سمجھ خالی آؤ گے خالی جاؤ گے بہت فنکار ہوندے نے جی بندے اللہ اکبر خالی آؤ گے تو خالی جاؤ گے پرے آؤ گے پرے جاؤ گے سبحان اللہ کوئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں بندے آتے ہیں مداریاں والا کام کرتا ہے پترو میں مداریاں والا کام نہ کرنا جیڑا کام میں کر رہا ہے قیامت والے سرکار میں فرما ضرور ہے چلے آ ادھر آؤ چلے آ کم لے آ پھر تمہیں پتہ لگے گا مداری کیا ہے اور ہم تو کہتے ہیں چھوڑ کے در حضور کا اور بیچ میں ٹھگو کے یہاں بسو پھر ہاتھ رکھ کے سر پہ کہو آئے لٹ گئی سب کمائی کیوں لوٹ آنے ہو دل کو خدا جو عقل دے تو مصطفیٰ کے قدموں سے جائے کیا آنکھوں نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت آخری جب نے بندہ بھی کھولے آخری آر دیے نہ پار دیے آر دیے نہ پار دیے دو دیے نہ چار دیے بات ہی یہ بات ہی پرے آؤ گے توجہ پتر ہے تو پرے بولو نا تو جیڑے پترو مرد ہوں گے نا مرد اے بندہ ایک مولوی بھی رہا جی اہل حدیثہ دا پیو نا جی دا مولوی محمد سعید بنارسی کہنا ہے مولوی محمد سعید بنارسی صاحب نہیں انہیں ٹھگ نہیں اگے تک ہے وہ حضرت صاحب نے اگے تک ہونا وہی تو رولا ہے نا جی مولوی محمد سعید بنارسی 40 سال تک بخاری شریف پڑھاتا رہے کتنے سال؟ 40 سال خواجہ صاحب نے ملنگا بچوں خواجہ محمد الدین چشتی دے ملنگا بچوں جہاں ایک پہنچیا خواجہ شاہ وارث حسن رحمت اللہ علیہ تعالیٰ آپ بنارس میں جب پہنچے نا تو آپ انہیں فقیر سے فقیر ہونے ٹیٹک فاٹک نہیں جانتے لیفٹ رائٹ ایشی کڈ کیٹ ڈیٹ شیٹ بیٹ یہ نہیں جانتے یہ بس ایک ہی جانتے ہیں کہ کوئی فقیر نے کسی سے پوچھا what is the meaning of Islam سبحان اللہ کیا پوچھا بولو نا اس وکیل کو جگہ باتیں نہیں آتی تھی اس نے کہا کہ what is the spelling of Islam میں انگریزی کو نہ پڑھے تو کوئی غلطی ہو گئی تو مسٹیک ہو گئی تو پھر سوری کر رہے پر زیادہ آپ نہ اسنا مسنا بھی نہیں تو میں کنفیوز ہو جا سکتا اس نے کہا بھائی اسپیلنگ کیا ہے اس نے آگے سے کہا ISLAM جڑا پوچھ رہے سے what is the meaning of Islam انہوں نے کیا اسپیلنگ کیا اس نے کہا ISLAM انہوں نے کہا ہاں مجھے تو یہ سمجھ میں آتی ہے I shall love always محمد peace be upon سمجھ آئی ہے
آتی کر کے بولو آتی. اور میں جس مسجد میں جمعہ پڑھانا میں 5 سال ہو گئے تقریباً, گرے ہوئے نہیں, اتنے تھلے بھی ہو سکتے, تقریباً 5 سال ہے نہیں ہونے. میں ہر جمعہ میں یہی پڑھتا ہوں ورفعنا لک ذکرک. میرے کو ایک مرتبہ نا ایک صوفی صاحب مولوی صاحب ملے مجھے, تمہیں قرآن شریف چ اور کچھ نہیں آتا, 5 سال ہوتے ہیں کی آیت پڑھتے ہو. میں کہا حضور تمہیں سے جمعہ پڑھ گیا کتنا عرصہ, میں تو 4 سال پہلے آیا سا, میں نے بندیاں دسیا ہے. میں کہا کاش تو 3 جمعے تے پڑھ لا میرے تو تینوں سمجھ آ جائے میرا قرآن سارا ورفعنا لک ذکرک. اور کوئی دوسری بات آؤ گا میں دوسری ہوئے کریے نا, دوسری کیا کرنی. یہ لیلا کی کڑی کیس نو مجنو بنا سکتی ہے تو محمد پاک کی زلف ہمیں بھی اپنا قیدی بنایا. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. دوسری کوئی بات ہو تو کرے نا, دوسری کوئی بات نہیں ہے. گالی ساری اور پیر بڑھانا والا بھی کرتے ہیں. پہلے پیر انسان دی تو سن لو, پیر بڑھان دی سنو, میرا پہلے پیر انسان دی تو سن لو. اب سمجھ میں بات آئی ہے. اب یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا نا, ایسا کیا ہوں اس تو بعد نا, پہلے تو ویسے ایک طبقہ میرا مخالف سی, ہوں اس تو بعد ایک اور بھی ہو سکے. وہ تو ہم پتہ لگ جائے سی لاہور بھی چنا رہتے, مچھر کاٹے پتہ لگ جاتا ہے, لگ جاتا ہے. ہاں جیسے رولا پوے رونے کا بھی پتہ لگ جاتا ہے, پتہ لگ جاتا ہے, پتہ لگ جاتا ہے. میرا تو یہ خیال ہے جس بندے کے پاس بیٹھے ہوئے عشق رسول نہ ملے اس بندے کا ایمان کوئی نہیں. میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں میرا یہ عقیدہ ہے. ایمانداری اور دسوں کو موچی میں تنقید نہیں کرنے لگا ہوں. موچی کس کو کہتے ہیں؟ چپلے سے. جے بندہ 4 مہینے سے موچی کو رہ جب ڈنگا سے کرنا ہے, یہ کسی درسی کو 4 مہینے گزارے تو ٹانکا لا لینا ہے, تو یہ کسی سنارے کو 4 دیہڑے گزار لے تو انگوٹھی بنا لینا ہے, جے کسی لکڑارے کو 4 مہینے روے ٹوٹی بچی کرسی منجی بنا لیں گے. یہ کیا ہے کہ ولی کی خدمت میں آپ 15 سال رہے تو جتنے دی کھوتی نسبت موچی میں بھی بحث, نسبت درزی میں بھی بحث, نسبت سنار میں بھی بحث, نہیں بحث تو خدا کے یار میں بھی بحث. تو آئی خدا دیجئے پترو, اعلیٰ حضرت بریلوی کا دادا, اعلیٰ حضرت بریلوی کے, اور ہاتھ چک کے بولو اعلیٰ حضرت بریلوی کے, اعلیٰ حضرت بریلوی کے دادا پہ لنگ میں جناب رنڈی کوٹھے اپنے جناب باہر ایک چبوترا جا بالکونی پہ کھڑی, دن دیوالی کا, دیوالی کے دن وہ رنگ پہ ایک دوسرے تھے ہندو سٹنا رنگ. تو اعلیٰ حضرت بریلوی کے دادا نیچے سے گزر رہے تھے گلی سے, تو اس رنڈی نے اوپر سے رنگ پھینکا ہندو نے, حضرت پر یہ گرا رنگ. دیوالی تھی, حضرت کے ساتھ کچھ گرم مزاج کے 2-4 مولوی بھی تھے. گرم مزاج میں چیزوں گرم کھاؤ تو گرم ہی ہو سو. تو گرم مزاج کے انہوں نے ایسا کیا, اس کو نہیں چھوڑیں گے. آپ نے فرمایا بات تھلے کرو, بازو نہیں چھوڑیں گے. رنگ کا بدلہ ڈنڈے نال دینا چاہیے یا رنگ نال دینا چاہیے؟ وہ آپ نے فرمایا رنگ کا بدلہ ڈنڈے نال دے سو یا رنگ نال. وہ چپ. تمہیں پتا فقیر تیز بڑے ہوندے, توبہ کرو. فقیر دی تیزی تے قسم قرآن شریف دی دنیا دار کروڑ سال وچ بھی نہیں پہنچ سکتے. انجے چلے کلے پڑے ہوندے نے جی آخری سمجھ اللہ انہوں دیندا جی. بے شک اے پشاور نے پشاور اتنے قاضی پٹھان سی, قاضی مولوی, وہ جناب ہر ویلے ہے نماز پڑھو روزہ رکھو, کوئی فائدہ نہیں ہے ولی شریعوں کا, کوئی فائدہ نہیں داتا صاحب کا, کوئی فائدہ نہیں خواجہ صاحب, کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
बक 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 बक। एक दरवेश बस कोई भी उसको किसी उसके खादिम ने कहा कि बला कोई परले दर्जे का नाम नहीं बनता है। बक 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 बक। ना दाता साहब को छोड़ा, ना ख्वाजा साहब को छोड़ा, ना गौस पाक को छोड़ा, तो हम आपसे मिलते जुलते हैं कि महफूज हम भी नहीं। वो आधा चुप करी नमाजा पढ़ो, चुप करके नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, बस तस्बीह पढ़ो, कुछ फायदा नहीं है सोबत का, कुछ फायदा नहीं है इनसे मिला, कुछ फायदा नहीं है इनकी निस्बतों का। दरवेश बड़ा सियाना से वो जो मलंग है समझे, उस दरवेश ने कहा यार कदे ए मौलवी तू 2 मिनट मेनू मिलावे ना, तो चलो नाल थोड़े से चलो से ले लेंगे, थोड़ी बातचीत करेंगे। वो दरवेश पे ढा चढ़ गया मौलवी। एक दिन वो दरवेश पे पेशावर मशहूर गया, वहां पर हो गया। उन्हें गया मौलवी साहब अल्लाह अल्लाह आप दी इल्म दी गल्लां सुनिया, साडा तो ज़हन चकरा गया। इतना वड्डा आलम तुहाडा तो चेहरा तकना सवाब, तुहाडे नाल मिलना सवाब, तुहाडे नाल मुलाकात करना सवाब, किथे असी कमीने किथे तुसी नगीने। थोड़ा जिहा है नहीं गल्लां दी मौलवी से चेहरे होते होते क्यों उन्हें आखे जी तुहाडियां भी तारीफां सुनियां और सुनिया कि सुनिया। उन्हें आया मौलवी साहब मेरा दिल ऐसी कोई तुसी तुहाडे इल्म दे बड़े शोरे सुने तो तुहाडे कोलों कोई अमल पूछना है। के पूछना है? वो बड़े पूछने लगे हो उस्ताद बनने लगे। उन्हें आगे पूछो क्या पूछते हो? उन्हें आगे हजूर अमल ए दसो मैं साथी बनना चाहता हूँ। और तक लो ये कोई तलीला तो तरकीबा नहीं, सीधी जी गल है। उन्हें कहा जी मैं साहबी बनना। मौलवी साहब का रंग साहबी ये अब अमल से तो कोई नहीं बन सकता। उन्हें आगे हजूर थोड़े से थले ले मैं ताबी बनना चाहता। उन्हें आगे नहीं जी ताबी अमल ना हो कोई नहीं बन सकता। उन्हें आगे हजूर थोड़ी और थले ले दे तबा ताबीन विचों कर दे। मौलवी साहब आ गया ये मुश्किल है, अमला ना कोई नहीं बन सकता। उस मौलवी जी तुहाडे इल्म दी गल्लां बड़ियां सुनियां सन ते तुसी ते एक दर्जा भी अमला नाल ना पे दवांदे। मौलवी साहब पैरां च गिर ना गया हजूर जेड़ी समझाना आए वो असीं समझ गए। ये इस नाले के जोर से ना हो हैदरी से भी ताकीद से भी नारा कोई नहीं के उन टाइम तक दे हो मुड़ टाइम तक दिन अजय तकरीर अल्लाह की कसम शुरू नहीं हुई। हलकत छो एक हलकत नहीं, अब जाएंगे करेंगे बात करेंगे लेकिन मुझे सरकार की कसम मैंने तकरीर भी शुरू की नहीं। मैं आपकी बात का ख्याल करूंगा मुकाना में लेकिन तकरीर समझिए तो क्या बात भाई लोगों मेरे कलेजे के टुकड़ों मेरी आंखों के तारों ये फकीर होते बहुत आपको पता है मैं इससे पहले क्या बात कर रहा था। वो मैंने पता है मैं बड़ा ध्यान चेक कर रहा था तो बकर के अलावा मैं बात कर रहा था। और बच्चा उठे उड़ा एडे बड़े बड़े लोग बैठे इन्होंने को नहीं याद नहीं तेन नहीं उड़ाओ जी आखना कुछ नहीं ए ले पुत्रो ले ले चुप करके ले ले हम ये नहीं कह रहे लाओ ये ले लो मोबाइल का फायदा होगा 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 आज चुमला मैनू भी चुमन
تشریف رکھو جی نہیں اس گل سے یہ سلوٹ کرنا چاہیے بولو ایڈی وڈی گل ہے کتنے جنے بیٹھے ہوئے سو جناب ہزاروں کا مجمع ہے جناب اس منڈے نے جناب وہ میں تیری یار تیرے تو قربان یار یہ مطلب ہے نا کہ حاضر دماغ میں کوئی بیٹھا ہوتا ہے سارے پروفیسر ہی نہیں ہوتے یہ پروفیسر صاحب جی میرے نام سنگیت میرے لو میرے کلیچے کے ٹکڑوں مولوی صاحب 40 سال یہ ہوتے ہیں بڑے سیانے فقیر یہ ہوتے ہیں کتنے کے ایک گلہ میں خدا میں ملا دے بابا فرید پاک فرماتے تھے حلوہ کھلائیں گے خدا سے ملائیں گے اے جناب کو ملنا چمنا کول بالنا کی حال ساری دنیا کسی ٹی سی ہے ٹی سی ہے ٹی سی ہے ٹی سی ہے دنیا ٹی سی کرتی رہے گی تو آپ خدا تک پہنچ جائیں گے یہ پکی بات ہے یہ ہمارے تجربے ہیں یہ تو انہوں پتہ نہیں امام غزالی جناب ہزار کتاباں لکھی آپ نے رحمت اللہ علیہ نے اے علماء تشریف فرمانے توجہ کرو امام غزالی چوٹیاں نے پہلے مخالف سن صوفیاں میں چوٹیاں نے اچھا بولو چوٹیوں نہیں فقیروں تن کے رگڑا لانا سچے فقیروں کو 2 نمبر کو ٹھپو جتنا مرضی ہے ٹھپنا ہے مگر اولیاء کے قائل رہو نا تو رگڑا لگانا رگڑا ایک دن پتہ ہے کیا ہوا ایک دن یوسف نساج کے ہتھے چڑھ گئے قدرتی جنے ہیں مروڑے ہیں نا جی میں کپڑا بھی چھوڑ دیں تو امام غزالی رحمت اللہ میں ساری کہانی سنا ہوا وہ صبح ہو جائے ایک نقطے والی کہانی سنا تھا بس سرا جی امام غزالی جس نے حضرت سے ملے نا تو گئے نا عرب جی سننا اور حضرت جی اسد جی جب واپس گئے نا یوسف نساج سے مل کر تو امام غزالی کو اللہ کا دیدار ہوا کس کا اللہ پھر بولو اے امام غزالی نے آپ لے کے آئے وہ تو کچھ نہیں جڑا پوچھنا چاہتا ہے کس کا ہوا اے حضور تو بھی ہوتے امام غزالی نے فرمائی اللہ کا دیدار تو اللہ نے جو دیدار ہوا اللہ نے فرمایا وہ غزالی وہ جڑے کافی کر لینی نا کم شام اے ہوں تیرا فقیر نہ رل جا اور ذرا فقیر نہ لے امام غزالی سورے اٹھن جناب تو خوشی نال منہ مبارک ایتھے آیا اللہ نے دیدار ہوا تو آپ فرمانے جدوں میں گیا نا یوسف نساج کے پاس ملنے کے لیے جو میں سامنے گیا تو ابھی میں نے بات کی نہیں تھی تو یوسف نساج نے میری طرف دیکھ کر مسکرا کر کہا غزالی یہ تو ہمارے ابتدائی اشارے ہیں سمجھ آئی یہ کرنے گلا گلا میں خدا نال ملا دینا گلا گلا میں خدا نال لمیاں کہانیاں کسی بس اے گلا بس مولانا رومی کا بھی یہی انداز ہوا بعد چلو توجہ نہ تو جو مولوی سعید بنارسی کا 40 سال اس نے بخاری شریف زندہ باد کیا پڑھائی 40 سال بخاری پڑھانے کے یہ حضرت چلے گئے اسی عرصے میں ان کے آخری سال میں حضرت شاہ وارث حسن یہ جب پہنچے نا تو یہ جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے ملنگ جو بندے سن تو عالم چوٹیاں دے سن قیمت باندھا ہوا ہر ایک نال محبت کرنی ہو مجمع لگتے 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 بنارس کی ساری خلقت جمع وہ مولوی صاحب نے چیک کیتا بھی کم سارا کیوں ہے اچھا بولو ساڑھا کم تھوڑا جا تتر بتر اے داتا صاحب جو تمہارے سے نہیں نہ نلوی ہوئے وہ ہے اچھا بولو لوڑیوں میں چپ رکھا بولو وہ ہے کہیں کیتا ہے اور ایک داتا صاحب نے کیتا کہ وہ یہ ہندو اور تھا کس نے کہا تھا مسجد تیری ہے سبحان اللہ میں چپ تسے بولو جو تاریخ یاد ہے ایڈٹ عارف صاحب کیا ہوا ہے مفتی عارف صاحب زندہ باد سارے آگوں مفتی عارف صاحب زندہ باد اجیلا میرے دلاوے تھا کہ میں فتوا لا کس کے جناب کا خشک مولویوں نے
انہاں آگیا دادا صاحب مسجد تیری، ایدہ مطلب ہے کہ یہ تیرا میرا دیکھنے والے ہمیشہ خوشک مولوی رہے. دادا صاحب انہاں آگیا پھر مغرب کی روایت بلاؤ سارے ہوں. بلائے جب اللہ اکبر کر کے رکوع سے سر اٹھایا، قسم خدا کی دیوار تھی نہیں، کعبہ تھا. بہرحال اور جنہوں سے کام پڑیا نا وہ بنارس میں کام ہو گیا کھلا. انہوں نے کہا کوئی نہیں، انہوں نے کچھ نہ تھوڑی جی ہینج ہو جائے تکڑ دیا. اللہ نہیں کوئی نہیں کچھ نہ وہ پھر ڈسٹربنگ ہوئی. لاؤ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، وہ مولوی سعید اہل حدیث کی وجہ سے وہ جگہ کم ہو گیا میرا ٹھپ. یہ کون آیا ہے؟ کسی نے بتایا خواجہ اجمیر کا ملنگ. خواجہ اجمیر کا ملنگ. انہوں نے کہا حضور وہ بھی بخاری کا درس دیں گا. انہوں نے کہا ملنگ تو بخاری کا درس. انہوں نے کہا حضور جڑا سے سنے ہیں درس دیں گا. مولوی صاحب نے آیا چلو شیروانی ساڑی کٹو بار ویک چاچا میرے یہ بھی کوئی گل ہے. انہوں نے کٹو شیروانی ساڑی اسی اس ملنگ نے جا کے سوال کریں جی جواب دے کے گل کرنا ہے نہیں تو ساتھ ساتھ کھڑا نہیں رہنے دیتے. ملنگ نے توتی پا کے بیٹھے وارد بخاری شریف سامنے اگے حلقت ہوئے اور مولوی صاحب نے انتظار کیا بندے اٹھ جائے اور تمہیں سوال کروں. اور جب بندے چلے گئے نا تو مولوی اسماعیل مولوی محمد سعید نے کیا اس نے کہا جی میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کیا بیٹا پہلے بات شروع ہوتی ہے سلام سے. کیا تم نے یہ حدیث شریف نہیں سنی؟ سلم علی من عرفت ومن لم تعرف. سلام کر پہلے اسے جسے تو جانتا ہے اور اسے جسے تو نہیں جانتا. جی السلام علیکم. پھٹو ہٹنا السلام. انہوں نے کہا وعلیکم السلام. بیٹھے پانی وانی پیئیں. نام کیا ہے؟ میرا نام ہے جی محمد سعید. آپ کیا کرتے ہیں؟ بخاری شریف کا درس دیتا ہوں. آپ سے کچھ باتیں کرتے ہیں. انہوں نے کرتے ہیں. کتنا عرصہ ہو گیا درس دیتے؟ 40 سال. کہا جن کا حدیث پڑھاتے ہیں کبھی ملے ہیں؟ جن کی حدیث شریف پڑھاتے ہیں کبھی انہیں ملے ہیں؟ چلو جی ہو جائے ایسی ہے سچا سا ہے تے گل سچیاں دی بنتی ہے پاویں کو ننگار ہوئے. اگر کوئی بد عقیدہ بھی بات سچی کر دے تو اللہ سچ کے صدقے میں اس کے برے عقیدے کو اچھے عقیدے سے بدل دیتا ہے. اسی پر وعدہ کرو ہم سچ بولیں سارے وعدہ کریں. جلی میری گلا نال سنی جاؤ نال وعدے بھی کری جاؤ. لو جی انہوں نے کہا جی میں نے دیدار نہیں کیا. کہا مولوی صاحب اس طرح کرتے ہیں بحث کل کریں. سنو عربی میں جسے باس کہتے ہیں میں پنجابی پہ بحث کرتا ہوں. انہوں نے گیا انہوں نے فرمایا مولوی جی ماری گل سنو. میں ان پنڈی کی بولی بولنا پڑا سمجھ لگنی بھی ہے. انہوں نے کہا مولوی جی زیادہ گلا نہ کرو تو سب گچھو کار روٹی شوٹی کھائی صحیح رہو. کل اچھا ہے تو وظیفہ شفا کوئی نہیں پڑھنا صحیح رہو. کل اچھا ہے میں تھکیا پاؤں گا کل بحث کیسا. مولوی صاحب لے جا سوئے سدھے مدینے سوئے سیدھے مدینہ المنورہ. جماعت کھڑی ہے جماعت کھڑی ہے. سرکار کریم مسلح پر کھڑے ہیں. اے ملنگ صوفی وارث حسن شاہ اور سرکار فرماتے وارثہ آگے وارثہ وارث اگے ہو گئے. اے وارث تو اے مولوی صاحب جوڑ دے اگے ہونے لگے نا تو کسے ماریا ہے تو مولوی صاحب پیچھے لگے. پھر اگے آئے کسی پھر مارا
पीछे लगे, तीसरी मरतबा शामिल होने लगे तो एक बंदे ने उठाया मौलवी सली को, उठा के बोला इस लेवल में तेरी गुंजाइश नहीं है, पहले दिल पाक करना पड़ता है फिर मुस्तफा के पास आना। कौन आ रहा है रिसालत? बस गल क्लोज। मैं बार बार प्रोफेसर साहब मेरे पैरों में दबाई जाने में गल क्लोज करता हूं। मेरे कलेजे के टुकड़ों उठे मौलवी साहब, मौलवी साहब उठे, मौलवी साहब उठे, उठ के फिर वजू किया, आए, अंदरों मलंग भी आ रहा था, वजू करने के लिए वो भी उठे, मुलाकात हुई। मौलवी साहब अभी तो दिन चढ़ा नहीं, बहस करने आए हो? अर्ज की हजूर बहस करने नहीं आया, भेंट होने आया हूं। क्या बात ये तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ नहीं। आशिकों में बैठो, आशिक हो जाओगे, और जब आशिक हो जाओगे फिर तुम्हारे कलेजे की आग धड़कन में मुस्तफा मुस्तफा होगी। वो शादी वाली बात पूरी करो। उन्हें कहा या रसूल अल्लाह मैं आप नाल मोहब्बत करदा। आपने फरमाया तेरी मां बहन भरा बीवी बच्चे हैं? अर्ज की है। हजूर ने फरमाया इन सब से मोहब्बत रख पर मेरी ज्यादा हो, मेरी ज्यादा हो। अर्ज की या रसूल अल्लाह सच्ची बात बताता हूं, मेरी ये कफियत नहीं है, मेरी ये कफियत इतना कल करने की देर से हजूर ने ऐसे देखा क्या नहीं है, इतना देखा क्या नहीं है, तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ नहीं। ऐसे करके बोला क्या नहीं है। अर्ज की सोने आमी तेरी आंखों से नूर निकल के सीने में आ गया है, अब सारी कायनात एक तरफ तेरी इलाज है। हजूर की बस में तकरीर तो खैर अभी शुरू हुई नहीं है, खुतबा भी मैंने पूरे को नहीं पूरा पढ़ा। बारह चलो फिर सही जड़ियां गल्लां में कीतियां ये समझ आईयां ने, उच्चा बोलो। हजूर नाल मोहब्बत रखो, सरकार पर मर मिटसो, अपने इश्क का महबर सरकार को बनाओगे, अपनी मोहब्बतों का मरकज सरकार को बनाओगे। दुआई खुदा की है मेरे पीछे भी ना दौड़ना। सरकार किसका नाम लेना है? मैं एक मिनट जरा शुक्रिया अदा कर दो। अच्छा चलो अच्छा बात सुनो, शुक्रिया अदा करने दो। अच्छा शुक्रिया अदा करेंगे। ये अंजुमन का नाम लो जी, अंजुमन ताजराने, वैसे तुसी अंजुमन ताजराने बदामी बात तो है नहीं, लेकिन ये ताजराने इश्क मुस्तफा भी हो। इन्होंने बहुत कुछ खरीदा है, पर मैं समझता हूँ इन्होंने इतनी मखलूक के जरिए इसके रसूल खरीदे। अल्लाह हमें उठते बैठते हुजूर का नाम लेने की तौफीक अता फरमाए। बड़ी आपकी मेहरबानी, बड़ी मुस्तफा